سے 10 کام ہیں جنہیں اسلام میں کرنے سے منع کیا گیا ہے اور ایسی عورتوں کو سخت گناہ گار کہا گیا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت سے سخت سزا تیار کی ہے۔ ایسی کون سی عورتیں ہیں، اس کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ رحمٰن الرحیم، آج ہم ایسے 10 گناہوں کے بارے میں بات کریں گے جن کا اسلام میں ذکر کیا گیا ہے اور ایسے کام کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور ایسے کام کرنے والوں کو آخرت میں سخت سزا دی جائے گی۔ پہلے نمبر پر اگر ہم بات کریں تو بے پردگی، بے پردہ عورت، ایسی عورت جو باہر نکلتے وقت پردے کا اہتمام نہیں کرتی، اس کو آخرت میں سخت سزا دی جائے گی۔ پر اگر بات کریں تو تیز زبان والی عورت، ایسی عورت جس کی زبان بہت تیز ہوتی ہے اور وہ بری باتیں کرتی ہے، گالیاں دینا اور دوسروں کی دل آزاری کرنا اس میں شامل ہے۔ 3 پہ جس گناہ کا ذکر کیا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ ہر وقت موت کی دعا مانگنے والی عورت، ایسی عورت جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے اور زندگی کے مقابلے میں موت کو ترجیح دے، ہر وقت موت مانگے اور مرنے کی دعا کرے، ایسی عورت کے لیے بھی سخت سے سخت عذاب ہے اور ایسی عورت گنہگار ہے۔ چوتھے نمبر پر وہ عورت جو دین کا مذاق اڑانے والی ہو، دین کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرے اور دین کا مذاق اڑائے، اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑائے، دعا کرنے والی کو بھی آخرت میں سخت سزا دی جائے گی۔ نمبر پر چغل خور عورت، ایسی عورت جو چغلی کرے، جو ایک بات کو دوسری جگہ تک پہنچائے اور لوگوں میں لڑائی جھگڑے کا باعث بنے اور معاشرے میں فساد پیدا کرے، تو ایسی چغل خور عورت کو بھی آخرت میں سخت سزا دی جائے گی اور قیامت والے دن اس کو اس کے گناہ کی سزا ملے گی۔ نمبر پر گنہگار وہ عورت ہے جو احسان جتلانے والی ہو، جو کسی پر کوئی احسان کرے، کسی کے لیے کوئی اچھا کام کرے اور بعد میں اسے جتلائے، اس کے طعنے دے، تو ایسی عورت بھی گنہگار ہے اور اس کا وہ احسان بھی ضائع ہو جاتا ہے اور اس کو ثواب ملنے کے بجائے الٹا گناہ ملتا ہے اور اس کی سزا ملے گی۔ 7ویں نمبر پر نافرمان عورت کو گنہگار عورت کہا گیا ہے، ایسی عورت جو شوہر کی نافرمانی کرے، شوہر کی بات کو نہ مانے اور وہ کام نہ کرے جس کا اسے حکم دیا جائے، تو ایسی عورت گنہگار ہے۔ اس کے بعد غیبت کرنے والی، 8ویں نمبر پر وہ عورت ہے جو غیبت کرتی ہے۔ غیبت ایک بہت بڑا گناہ ہے، جیسے کسی کے عیب بیان کرنا یا پھر کوئی ایسی بات بیان کرنا کسی کے پیٹھ پیچھے جو اس میں موجود ہو یا نہ ہو، تو یہ غیبت کے زمرے میں آتی ہے۔ تو ایسی باتیں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ اس کی آخرت میں سخت سزا ہے۔ اس کے بعد 9ویں نمبر پر ہم ایسے گناہ کی بات کریں گے جسے عام طور پر آج کل کے زمانے میں گناہ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ آج کل کے زمانے میں اسے ماڈرن ہونا یا فیشنیبل ہونا سمجھا جاتا ہے، جبکہ اسلام کی روح سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کا شمار بے پردہ ہونے میں آتا ہے، جبکہ عورت کو پردے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی بال کھول کر چلنے والی وہ عورت جو بالوں کو کھول کر چلتی ہے اور بالوں کی نمائش کرتی ہے اور بے پردگی کرتی ہے، تو ایسی عورت بھی گناہ گار عورتوں میں شامل ہے اور اس کو آخرت میں سزا دی جائے گی۔ 10ویں نمبر پر اگر بات کی جائے تو وہ عورت جو بلا ضرورت گھر سے نکلنے والی ہو اور کسی کام کے بغیر بار بار گھر سے باہر نکلے، تو ایسی عورت بھی گنہگار ہے، کیونکہ عورت کے معنی ہی چھپا کے رکھنے والی چیز ہے، تو عورتوں کو چاہیے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے۔ ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت عطر، خوشبو، پرفیوم لگائے اور پھر غیر محرم لوگوں کے سامنے سے گزرے تاکہ اس کی خوشبو سونگے، تو وہ عورت زانیہ یعنی بدکار ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ساری باتیں چھوٹی چھوٹی اور معمولی ہمیں عام زندگی میں لگتی ہیں، جن کا ارتکاب ہم اکثر کرتے رہتے ہیں، تو ایسے کاموں سے پرہیز کیا جائے کہ ایسے کام کرنے سے عورت گنہگار عورتوں میں شامل ہو جاتی ہے جس کا آخرت میں سخت عذاب ہے۔ تو کوشش کی جائے کہ ایسے کاموں سے بچا جائے، کیونکہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے اور اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے اور ہمیشہ ہم اس میں رہیں گے۔ تو کوشش کریں کہ ایسے اعمال کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے، دوزخ سے محفوظ اپنی پناہ میں رکھیں۔ تو ایسی ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ تھینکس فار واچنگ۔